أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد بس جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا وزینتہا اور اس کی زیب و زینت کا نوفی الیہم تو ہم دے دیتے وہ پورا پورا اس کا بدلہ اعمالہم فیہا ان کے اعمال کا اس دنیا میں وہم فیہا لا یبخسون اور ان کے ساتھ اس دنیا میں کوئی کمی نہیں کیا جائے گا کوئی ظلم زیادتی نہیں کیا جائے گا اولئک الذین لیس لہم یہ وہ لوگ ہیں لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں الا النار مگر آگ یعنی آگ کے سوا کچھ نہیں وحبط ما صنعوا فیہا وحبط اور ضائع کیا ما صنعوا فیہا جو کیا انہوں نے اس میں وباطل اور باطل ہے ما کانوا یعملون جو کچھ یہ کیا کرتے تھے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے حالات کا اور دنیا کے اعمال کا اور آخرت کے لیے جو دنیا کے اندر اعمال ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا کہ جو شخص اس دنیا میں رہ کر صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے اور آخرت کے لیے اس کے دل میں کوئی فکر نہیں ہے آخرت کے بارے میں کچھ اس کا خیال ہے دنیا کو اس نے سب کچھ سمجھا اور دنیا کے لیے اس کا سب کچھ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ ہوں میں انسان کے کوئی عمل ضائع نہیں کرتا جو دنیا چاہتا ہے اور صرف دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے تو میں دنیا میں اس کا بدلہ پورا پورا اس کو دے دیتا اور اس میں اجتماعی طور پر مجموعی طور پر کوئی کمی بھی نہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا کوئی زیادتی اس کے ساتھ نہیں ہوتا دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ایک ہے دنیا دار یعنی کافر کہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں اور آخرت کی طرف ان کا کوئی جو ہے رحیان نہیں ہے فکر نہیں ہے وہاں اس کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں ہے اب دنیا کے اندر انہوں نے جب چاند پہ چڑھنا چاہا تو اللہ نے چاند پہ پہنچا دیا وہ سمندروں کے تہ میں وہ جانا چاہا تو اللہ نے وہاں بھی ان کو پہنچا دیا یعنی دنیا سے انہوں نے جو کچھ جواہرات اور جو کچھ حاصل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کے ایسے چیزوں کو ان کے لیے کیا کر دیا مسخر کر کے کہ جن کے ذریعے سے دنیا کے اندر کے اشیاء اور دنیا کے اندر کے ذخائر کو انہوں نے حاصل کر لیا دنیا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں کہ لوگ ہم کہتے ہیں نا مسلمان کیا کافر دیکھو چاند تک پہنچ گئے کافر کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے کافروں نے سمندروں کے اندر ہوٹل بنا دیے سمندروں کے اوپر انہوں نے ریسٹورنٹ بنا دیے لوگ ہمارے مسلمان یہ تفسیر کرتے ہیں تو یہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان کی چاہت دنیا تک وہ زیب زینت دنیا چاہتے ہیں وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی محنت دنیا تک محدود ہے تو میں دنیا میں اجتماعی مجموعی طور پر ان کو دے دیتا ان کی دنیا کی محنت میں ضائع نہیں کرنا ہاں
اگر بالفرض والمحال کسی کو کچھ تھوڑا نقصان یا کسی کا کوئی تھوڑا سا کچھ ضائع ہو بھی جائے کسی کافر کا، لیکن وہ الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پر ان کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ دنیا کے اندر پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے طالب ہے، وہ دنیا کے طالب ہے۔ اب دوسری قسم کے لوگ جو ان کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، سوائے آگ کے ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، کوئی حصہ ان کا آخرت میں اللہ کے پاس نہیں ہے، تو وہ آگ ہے، وہ جہنم ہے اور آگ ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت، تو فرمایا کہ ان کے یہ جو اعمال ہے یہ اکارت ہے، یہ ضائع ہے، یہ بے بنیاد ہے، اس لیے کہ دنیا کا وجود تو نہیں ہے، یہ تو اعمال پر کھڑی ہے، اور اعمال وہ جن کا تعلق ایمان کے ساتھ، جن کا تعلق اخلاص کے ساتھ، جن کا تعلق اتباع سنت کے ساتھ۔ اعمال کے لیے تین چیزیں شرط ہے نا، سب سے پہلی شرط ایمان کا ہونا، دوسری شرط اخلاص کا ہونا، تیسری شرط اتباع سنت کا ہونا۔ ایمان نہیں ہے اور اخلاص بھی ہے، ایمان نہیں ہے اور وہ بھی پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے، لیکن یہاں ایمان نہیں ہے، تو یہ دونوں کیا ہے؟ ضائع، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایمان ہے لیکن اتباع سنت نہیں ہے پھر بھی بیکار ہے، دنیا میں تو ملے گا اس کو، اس آخرت میں نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم اتبعوا فاتبعونی، کہ تم نے اگر میرے راستے کو اختیار کرنا ہے، میری رضا کو تم نے تلاش کرنا ہے، تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو، میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ اور تیسری چیز کہ بھئی ایمان بھی ہے اور آخرت کا ایمان بھی ہے، اللہ پر توحید کا ایمان بھی ہے، اور اتباع سنت بھی ہے، چلو اتباع سنت بھی ہے، لیکن پھر تیسری شرط کہ بھئی اخلاص نہیں، سکھلاوا ہے، اپنے سنت کے مطابق درس دے رہا، لیکن میری اس سے مراد کیا ہے؟ یار لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، بڑا فصیح اللسان کہیں، مجھے دنیا میں عزت ملے، تو اخلاص نہیں رہا۔ اب الٹا یہ میرے لیے وہ وبال ہے، وہ حدیث ہے کہ بھئی اللہ قاری، بڑے قاری کو بلائیں گے، بڑے عالم کو بلائیں گے، بڑے شہید کو بلائیں گے، بڑے مجاہد کو بلائیں گے، اور ان سے سب سے پہلا اللہ سوال کریں گے کہ بھئی تم قاری تھے، بڑے لہجے میں تم قرآن پڑھتے تھے، لیکن تمہارا مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگ دنیا میں مجھے بڑا القاب سے یاد کرے، قاری سے، بھئی تمہیں مل گیا دنیا کے اندر، اب یہاں ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح عالم کے ساتھ، اسی طرح سخی کے ساتھ، اسی طرح اس مجاہد کے ساتھ کہ لوگ مجھے مجاہد کریں، مجھے غازی کریں، اس کو پھر جو شہید ہوا اس لیے کہ لوگ مجھے شہید کے نام سے یاد کریں۔ اللہ فرمائے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ملتا رہا، اب میرے پاس ہمارا کوئی حصہ، تو مقصد کیا تھا کہ اخلاص تھا، اللہ نے اخلاص نصیب فرمایا۔ تو اس چیزوں کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور اتباع سنت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ چیزیں نہیں ہیں، صرف دنیا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر میں پورا تمہیں عطا کرتا رہوں گا، لیکن جب تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گے تو میرے پاس سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور سب کچھ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم نے یہاں صنعت کاری کی، جو کچھ تم نے یہاں کمایا، جو کچھ تم نے یہاں کیا، وہ سب کے سب کیا ہے؟ اور وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا کے اندر کافر بڑے سبیلے بناتے ہیں، بڑے لوگوں کو کانے کھلاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ خدمت خلق کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان دیکھ کے انہیں شاباش دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا یہ سب کچھ کیا ہے؟ باطل ہے، اس لیے کہ یہ دنیا پرست ہے، یہ دنیا والے ہیں، یہ دنیا کے بھوکے ہیں، یہ دنیا پجاری ہے، ان کے اندر ایمان، تو ان کے ان ظاہری
خدمتوں سے اور ظاہری اعمال سے تم متاثر نہ ہو، اس لیے کہ دنیا میں اللہ ان کو اس کا جزا دے گا، سزا دے گا، بدلہ دے گا، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کے اندر ایمان کے ساتھ اتباع سنت اور اللہ